آج فلسطین جل رہا ہے، ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ظلم اتنا ہو گیا ہے کہ زمین بھی رو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر انسانیت خاموش ہے اور کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ فلسطین کے اوپر ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی رائے نیگیٹو دیتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور کچھ مسلمان کو فکر نہیں ہے اور کچھ اپنی دنیا میں بزی ہے۔ فلسطین صرف ایک فلسطین جگہ نہیں ہے، فلسطین ایک لوگوں کا شہر تھا جو کہ اب اجاڑ دیا گیا ہے، پوری طرح سے تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور ایسا ہونے نہ دیتے۔ لیکن آج اکثریت مسلمانوں کی صرف کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے چکن کھا سکتے ہیں، مٹن کھا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں اے سی چلا کے سو سکتے ہیں، فریج کا ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، وہ نہیں پی سکتے۔ اچھا سے اچھا جو چاہیے کھانا کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ جیسے مرضی ویسے سو سکتے ہیں، جو کار چاہیے وہ کار میں گھوم سکتے ہیں۔ تھوڑا سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کے حالات کو دیکھ کے جو شخص اس پہ غم نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں کہ ایک مسلمان پریشان ہے اور دوسرا اس کو دیکھ کے غمگین نہ ہو۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے اندر کس چیز کی طاقت ہے؟ ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں۔ طاقت تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے۔ وہ چاہے تو ایک دن میں ختم کر دے، وہ چاہے تو ان کا امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم کچھ لوگوں کو شہید بناتے ہیں، مطلب کچھ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں، وہ شہید ہوتے تو ان کا درجہ اتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو، فوت ہو گئے ہوں، لیکن اللہ پاک ان کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا کہ کچھ زمین میں جو ہے وہ گرا، بامبنگ ہوئی، تو اس میں کچھ لوگ، کچھ بچے ہوا میں اڑ رہے ہیں اوپر۔ دیکھ کے سب کا دل دہل گیا ہوگا، دیکھ کے سب آدمی جو ہے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے کہ واقعی میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوا۔ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ اب واپس آتے ہیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہر نماز میں، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کے لیے، اگر امیر ہے تو ان کے لیے جو اچھی ویب سائٹ ہے ڈونیشن کی، ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اور جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو لوگ آج آواز اٹھا رہے ہیں، سعودی عرب ہو، کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، ان کی پوچھ تو اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا ہی، اور خوب قاعدے سے کرے گا۔ جب یہ بچے وہاں روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، تب ان سے خوب قاعدے سے پوچھ ہوگی، اور ان سے پوچھ ہونا طے بھی ہے، کیونکہ ان جتنی جو اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی ذمہ داری دیتا ہے تو اس سے اس کے حساب سے پوچھ بھی ہوگی۔ کسی کے پاس ذمہ داری نہیں، عام مسلمان، عام ناگرک سے کیا ہی پوچھو، لیکن ہم درد فیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آج سے آپ کو 6000 سال پہلے لے کے چلتے ہیں۔ ایک ظالم تھا جس کا نام تھا فرعون، آپ نے بخوبی اس کا نام بھی سنا ہوگا، اور قرآن میں اس کا ایک ذکر آیا ہے عذاب کے معاملے میں کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے اس کے ایک جوتشی تھا جس کو خواب میں دیکھنا کہ فرعون کی موت ہو رہی، فرعون کو کوئی مار رہا ہے، تو اس نے فرعون کو بتایا، تو اس نے تعبیر نکالی، تعبیر والوں کو بلایا خواب کی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو ان تعبیر والوں نے بتایا کہ تمہارے ہی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا انت کرے گا، تمہیں قتل کرے گا، تم اس کے ذریعے سے مارے جاؤ گے۔ تو فرعون نے کیا کیا، جتنے بچے ہوتے تھے سب کے گھروں میں مصر میں گارڈ کھڑے کر دیے، اور جہاں بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیتا، ویسے کہ ویسے ہی، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ہر سال وہ یہی کرتا، لیکن جب اس کی تعداد کم ہونے لگی تو اس کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا ہے ایک سال جو ہے مارو بچوں کو، اور ایک سال مت مارو۔ اگر ہر بار آپ بچے وہ کرتے رہو گے تو غلام کون بنے گا ہماری خدمت کون کرے گا؟ سارے بچے تو مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا ایک سال چھوڑو، ایک سال مارو۔ اور جب ایک سال چھوڑا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آخر میں اس کا انت کیسا ہوا آپ سب کو پتا ہے، ڈوب کے کتے کی موت مر گیا۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اب اس کو صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے، تو اس کا حالات یہ ہو۔ اور یہ جو بنیامین نیتن یاہو ہے سور، یہ بھی کبھی نہ کبھی تو مرے گا ہی نا،
اور کبھی نہ کبھی تو وہ بھی جائے گا، تو غم نہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ بھی مرے گا اور اس کا بھی انجام اس سے بدتر ہوگا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے چلے گئے، تو بس اب لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کر دے، ان میں جو انتقال ہوئے، موت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اور جن کے بچے انتقال کر گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے، مجھے پتا ہے بہت سارے بچے، بہت ساری عورتوں کا انتقال ہوا، بہت سارے لوگ موت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ بس ہم یہی کر سکتے ہیں اور ہم یہی کرنا چاہیے۔ ہم غم منا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ڈونیشن کر سکتے ہیں، لیکن لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے ان سے پوچھو بھی۔ بس یہی ایک میسج تھا لوگوں کو آگے شیئر کرنا۔ السلام علیکم، جے ہند۔